اس نے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا. کس طرف؟ مشرق کا کون سا لوگ؟ ای شہر کے لوگ نہایت بدکار تھے, بت پرست تھے. اور ادھر بیتیل ہے, بیتیل کا مطلب ہے خدا کا گھر. اس نے لوط نے خدا کے گھر کو رد کر دیا. فیصلہ ہوا ہے اگر تو ادھر جائے گا میں ادھر جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے لوط بت پرستی کی طرف چلا اور ابراہیم خدا کے گھر کی طرف چلا. یہ چناؤ ہے اور یہ فیصلہ ہے. وہ کس طرف چلا؟ لوط مشرق اور ابراہیم مغرب کی طرف. جس طرف بیتیل تھا, خدا کا گھر تھا, خدا کی حضوری تھی, یہ اس طرف چلا. میں آپ کو جہاں پر لانا چاہتا ہوں یہ ہے, کئی دفعہ ہمیں خدا کی حضوری کی طرف پھرانا نظر آتا ہے, بھوک نظر آتی ہے, اور ہمارا چناؤ اس طرف کا نہیں ہوتا, اس کی حضوری کی طرف نہیں جاتے. ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے خوش رہیں, سکھی رہیں, اور سکھ کی طرف لوط کا سفر. وہ سکھ خدا نے دکھ میں بدل دیا. سدوم اور عمورہ کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا. کہاں گئی وہ ہریالی جس کو خدا نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا, جس کو خدا نے ویرانہ کر دیا. اور اس طرف لوگ خداوند کی حضوری میں آ کر جھکنے والے ہوئے. اور اس جگہ پر خداوند کہتا ہے تب اگر لوگ اس جگہ پر, اس جگہ پر دعا کریں جہاں پر خدا کا گھر ہے, خداوند کی ہیکل ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان سے سن کر ان کے ملک کو بحال کر دوں گا, خداوند کے گھر کی طرف بڑھا دوں گا. ہمارا رویہ خداوند کے گھر کی طرف جانے والا ہو. خداوند کے گھر کی طرف بحالی ہے, بحرانوں کو دور کرتا ہے خداوند کی حضوری, اس کی معمولی. وقتی طور پر ہمیں شاید دکھوں میں سے گزرنا ہو, لیکن وقت آنے پر خداوند سرفراز کر دیتا ہے, انہی دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کر دیتا ہے. آج ہماری زندگی میں بھی بہت سے بحران ہو سکتے ہیں. شاید ہماری زندگی کے اندر دکھوں کا بحران ہو, کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے اس بحران کا شکار ہو, شاید بیماری کا بحران انہیں گھیرے ہوئے ہے, شاید کچھ لوگ نشے کے بحران میں مبتلا ہوں, شاید کچھ لوگ زناکاری کے بحران میں مبتلا ہوں. میرے عزیزو, مختلف بحران جو ہماری زندگی کو گھیر رکھتے ہیں. آج کا میسیج یہی ہے, لکھا تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان سے سن کر ان کی دعا کا جواب دوں گا. یہ تین یہاں پر جو لکھا ہے, اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو. نمبر 1 بارش رک جائے, فصلاں بیکار, ملک کی تباہی شروع. بارشیں رک جائیں تو ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور دوسری ٹڈیاں, پہلے بارش نہیں ہو رہی, دوسری ٹڈیاں فصل کو خراب کر ڈالی. ٹڈیوں کا بحران, اس کا مطلب ہے خداوند سخت بحران بھیج رہا ہے کہ بارش کے بعد رہندی گوندی فصل ٹڈیاں اگا ڈالیں. دوسرا بحران ٹڈیوں کا. اور پھر آگے لکھا ہے کہ اگر میں اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں, ٹڈیاں تو جڑی کسر بچی ہے, اب وبا فصل کو ختم کرے. یعنی 100% خدا ملک کو تباہ و برباد کر دے گا. اور یہ بحالی بھی 3 ہی چیزوں سے بحالی ہو سکتی ہے. بحالی 3 چیزوں سے ہوگی جو ہماری مرکزی آیت ہے. نمبر 1 خاکسار بن کر دعا کرنا, لفظی دعا نہیں,
فرضی دعا نہیں، وقت پانے والی دعا نہیں، لیکن خاکسار بن کر دعا کریں۔ نمبر 1 پہلا ہمارا رویہ خاکساری ہے، اور اس کے بعد دوسرا رویہ اس کے دیدار کے طالب ہونا، اس کے دیدار کے طالب ہونا۔ پہلا رویہ خاکساری، دوسرا رویہ یہ دوسری وبا کو دور کرے گا، یہ دوسرے بحران کو دور کرے گا۔ 3 بحرانوں سے نکلنے کے لیے 3 چیزوں کا استعمال خدا نے بتا دیا، اور یہ مکمل اور کامل جو ایک خداوند نے آیت دی، ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے دوسرا دیدار کے طالب ہونا، اور تیسرا بری راہوں سے پھرنا۔ بری راہوں سے پھرنا، صرف دعائیں نہیں کرنیاں، صرف دعائیں نہیں کرنیاں، دیدار کے طالب ہونے کی خواہش نہیں کرنی، خداوند مجھے مسا دے، خداوند مجھے روح القدس دے۔ صرف دیدار کے طالب نہیں ہونا، دیدار کے طالب ضرور ہوں، لیکن خاکسار بن کر جو ہے دعا کریں، خاکسار بن کر اس کے دیدار کے طالب ہوں، اور پھر بری راہوں سے پھرنا ہے۔ اس قسم کا رویہ آپ کی بحالی کے لیے ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ جب 3 چیزیں آپ کی زندگی میں ہوگی تو آپ کے خاندان بحال ہوں گے، آپ کے گھرانے بحال ہوں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ بحران کے دوران ہمارا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ بحران کے دوران خداوند نہ گلے شکوے، جی میں اصل ملک کے وزیر اعظم نہ گلے شکوے کرنے، خداوند سے گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ اے خداوند، بہت سے لوگ طرح کے گلے شکوے خداوند سے، اے کہا رب اعظم، گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ بحران کے دوران اگر بحران آپ کی زندگی میں ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، لاچاری ہے، مصیبت ہے، تنگ دستی ہے، کچھ بھی ہے، بحران کے دوران ہمارا رویہ شکر گزاری ہو۔ اور اس نے کہا ہر ایک بات میں، یا کچھ کرنا چاہیے، ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو۔ ہر ایک گل چ بیماریاں بھی بیچی ہیں، پریشانیاں بھی بیچی ہیں، دکھ بھی بیچی ہیں، ہر بات میں لکھا ہے۔ چند باتوں میں شکر گزاری نہیں کرنی، ڈیوٹی مل گئی شکر گزاری کر لو، شفا مل گئی شکر گزاری کر لو، ہر ایک بات میں دکھوں میں شکر گزاری کریں، پریشانیوں میں شکر گزاری کریں۔ ان بحرانوں میں جس وقت آپ شکر گزاری کریں گے تو خداوند آسمان سے دیکھتا ہے، وہ آپ کی بحالی کے لیے ضرور قدم اٹھائے گا، وہ آپ کو ضرور بحال کرے گا۔ جس وقت آپ بحران میں شکر گزاری کریں گے، ایوب بحران میں خدا کی شکر گزاری کرتا رہا، اور ڈبل ہویا کہ نہیں؟ سارا کچھ ہوا نا، ڈبل ہو گیا سب کچھ۔ اس نے لالچ کے لیے کیا کیا تھا؟ لالچ کے لیے شکر گزاری کی، لالچ کے لیے شکر گزاری نہیں کرنی کہ میرا ڈبل ہو جائے، اے ہو جائے۔ بس خداوند کی شکر گزاری کریں، جس حال میں بھی ہیں آپ، وہ آپ کو بحرانوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو بحرانوں سے نکالنا چاہتا ہے، وقت وہ آپ کا رویہ دیکھتا ہے پہلے، اس کا کردار اس کا چال چلن کیسا ہے۔ جس وقت آپ کا چال چلن، آپ کا رویہ اسے پسند آئے گا، پہلے وہ چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، پھر وہ بحران سے نکالے گا۔ بحران سے نکلنے کے لیے آپ کا رویہ خداوند کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بناتا ہے۔ جب اس کی رویے کو کہا جاتا ہے، چال چلن کو، جب آپ کی عادتیں، آپ کا چال چلن، آپ کا رویہ خداوند کو پسند آئے گا، پھر آپ کا دشمن، چاہے بیماری دشمن ہے، کمزوری دشمن ہے،
مصیبت دشمن ہے، نشہ آپ کا دشمن ہے، زناکاری دشمن ہے، جو کچھ بھی آپ کا دشمن ہے، سب سے بڑا ابلیس دشمن ہے، خداوند اس سے آزاد کروائے گا آپ کو۔ ہاللیلویا۔ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو ٹائم نہیں ہے، ورنہ نئے عہد نامے میں سے ایک ایسا شخص جس نے اپنا رویہ کس طرح کا اپنایا، شارٹ آپ کے درمیان بیان کرتا ہوں۔ ایک بیٹی کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا۔ کس کی بیٹی تھی؟ یائر کی۔ اس بیٹی کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا۔ اس بیٹی کے باپ کا نام یائر تھا۔ یائر کون تھا؟ یائر عبادت خانے کا سردار تھا۔ کیا تھا؟ عبادت خانے کا سردار۔ مرکز کی انجیل 5واں باب 21ویں آیت سے یائر کی ہمیں یہ جو واقعہ ہے بائبل مقدس کا یہ ہمیں ملتا ہے۔ 5واں باب 21ویں آیت سے یائر عبادت خانے کا سردار تھا۔ تو بنی اسرائیل کا قانون پتہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے عبادت خانے کا سردار تھا، اور کبھی بھی یہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے لوگ کسی دوسرے کے سامنے گرتے نہیں ہیں، اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اس کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ عام بنی اسرائیل کا لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا سٹیٹس ہمیں بائبل نے بتایا ہے، یہ عبادت خانے کا سردار تھا، عام شخص نہیں، کلیسیا میں سے کوئی لوگ نہیں، یہ لیڈر تھا، لیڈر، عبادت خانے کا سردار یائر۔ اور کیا ہوا پتہ ہے؟ لکھا جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا، اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا۔ میں نے پہلے بتایا یہودی کسی کے سامنے نہیں ٹیکتے، یہ کسی کے سامنے نہیں گرتے، یہ یسوع کے قدموں میں آ کر گرا یائر۔ اور یائر جس وقت گرا، لکھا وہ یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، میں اس بحران میں مبتلا ہوں۔ بیٹی مرنے کے قریب کس سچویشن جو ہوتی ہے پتہ ہے؟ آخری سانس کون گئی 5 گھنٹے 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ، اس نے سب کچھ بتا دیا، میری بیٹی مرنے کے قریب ہے، میں بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہوں۔ اس کے قدموں میں آ کر گرا، اسے بتایا کہ میں ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہوں، مرنے کے قریب ہے۔ تو اولاد واسطے بڑا کچھ لوگ کا شرم، بہت اولاد کے لیے۔ تو آگے لکھا ہے کہ میری بیٹی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ، وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ اور آگے لکھا ہے پس وہ اس کے ساتھ چلا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے گھول گئے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ یسوع مسیح نال ٹر پیا یار کے، اس کی منت کو سن لیا۔ رویہ بتانے لگا ہوں آپ اس کا، ایک تو گرا ہے یسوع مسیح کے قدموں میں، یہ اس کا رویہ ہے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے یسوع مسیح ساتھ چل پڑا، اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ تو رستے سے ایک واقعہ ہو گیا، رستے میں ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ یسوع مسیح یائر کے گھر کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور رستے میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا۔ یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا، اور لکھا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا اور وہ اچھی ہو گئی۔ اور یہ سارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کے گھر کی طرف سفر جاری ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔
یائر جو ہے یہ کتنا پریشان ہوگا، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اپنے اندر کہہ رہا ہوگا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وہ تو مرنے کے قریب ہے، اتنا بڑا بحران. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر گفتگو رستے میں جاری کر دی. کسی نے مجھے چھوا ہے، یہ سارا کچھ یا خداوند یسوع مسیح پر اعتراض کر سکتا تھا. اے خداوند میں نے تیری منت کی ہے، تیرے قدموں میں گرا ہوں اور تو میرے ساتھ چلا بھی ہے. رستے میں پھر تو نے گفتگو شروع کر دی، کلام سنانا شروع کر دیا، لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی. تو میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہا؟ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے، وہ مر جائے گی. کیا اس نے گلے شکوے شروع کیے خداوند کے ساتھ؟ نہیں کیے. اس نے ایک گلہ بھی نہیں اس نے کیا. کتنا دلیر شخص تھا. اور آگے لکھا ہے یہ واقعے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو یائر کے خاندان سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پتہ کیا کہا آگا؟ یہ جو لوگ آئے 35 نہیں آئے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی. اب استاد کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اب کیوں منتیں کر رہا ہے؟ استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی جو ہونا سی ہو گیا، مر گئی. بیٹی مر گئی. جس بحران میں سے وہ گزر رہا تھا، جس کا ڈر تھا اسے، وہی ہو گیا. جس خوف میں یائر مبتلا تھا وہی اس پر سے گزر گیا. بیٹی مر گئی. اور یائر نے یسوع نے ملے کرنے چاہیے ساتھ بڑا ٹائم ضائع کیتا ہے. ہو گیا نا وہی کام. گلے شکوے کرنے چاہیے. بیٹی مر گئی. جب کوئی مرتا ہے کسی نے ہوش ہی نہیں ہوتی، حواس قائم نہیں رہتے. گلے شکووں کے اب تو کرنے چاہیے تھے. کیا کیے؟ یائر نے کیا گلا؟ نہیں کیا. یائر نے ایک گلا بھی نہیں کیا. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر. گلا نہیں دیتا، خوف نہ کر. اب خوف نہ کر، فقط اطاعت رکھ. پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی. اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماتم ہو رہا ہے. لوگ رو رہے ہیں. یائر کی بیٹی مر چکی، اس کے عزیز رشتہ دار آ چکے اور وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. تو ماتم کوئی دوجہ تو نہیں کرتا، اپنا ہی کوئی کسی واسطے رونا ہے نا. تو یہ لوگ رو رہے تھے. یائر کے جو یائر سے پیار کرتے تھے، جن کی یائر کے ساتھ محبتیں تھیں، وہ لوگ رو رہے تھے. اور آگے لکھا ہے لوگ رو پیٹ رہے تھے اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے. ہونا لے روتے ایسا ناٹک ہے نا لوگوں کا. ابھی تو رو رہے تھے. یسوع کی بات جو یسوع نے کی، اب اس بات سے ہنسنے لگے لوگ. ابھی رو رہے تھے، ابھی یائر کے دکھ میں شامل تھے، اب یائر کے دکھ میں کیوں نہیں شامل؟ اب یائر کا دکھ کیا کم ہو گیا؟ اب ہنسنے لگ رہے ہیں. کئی دفعہ جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہیں، وہ یسوع پر ہنسنے والے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم جن کو اپنے بہت عزیز سمجھتے ہیں، ان کی باتیں بڑی مانتے ہیں. یسوع کی گل میں نہ منی، انہیں مشورہ دے دیتا ہے پیر کو جاتے ٹوٹ جانا ہے. جو لوگ یسوع کے مخالف ہوتے ہیں، جو اس پر ہنسنے والے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم ان کی باتیں سنتے ہیں. یہ لوگ
در حقیقت دکھا رہے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے دکھ میں شامل ہیں. ابھی دکھ کہاں گیا؟ ابھی ہنس رہے ہیں. اور لکھا ہے وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا. اب یائر کو یسوع نے کہا نکال ان لوگوں کو باہر. ابھی گلا کرنا چاہیے. پھر وہ جلدی نہیں یسوع آیا، رستے میں ٹائم گزارا، لڑکی مر گئی اور میری رشتہ داری چھڑانے لگے. ایسے ہی ہے نا؟ یسوع نے کہا نکال ان کو، نکال دے ان کو باہر. کیا وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور یوحنا یعقوب کو سب کو نکال کر یائر کو ابھی وہ گلا کرنا چاہیے، ان سے رشتہ داری بھی چھٹن چاہیے. ان کو نکال. یائر کہے گا میرے دکھ میں جو شامل ہے ابھی تو یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. میرے عزیزو، یائر نے کیا ابھی گلا کیا؟ یہ رویہ بتا رہا ہوں یائر کا. گلا کیا نہیں کیا. گلا یسوع کا حکم پھر مانا، نکالا، بھولا اپنی رشتہ داری کو جو یسوع کے مخالف تھے، ان کو چھوڑا. اور جس وقت چھوڑ دیا ان کو، اور لکھا ہے یسوع لڑکی کے ماں باپ کو اندر لے کر گیا، سب کو نکال کر، اور لکھا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سے کہا تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. ہاللیلویا. تو وہ لڑکی کیا ہوئی؟ وہ لڑکی اٹھ گئی. وہ لڑکی اٹھ گئی. یائر کے رویے سے، یائر کے کردار سے، یائر کے چال چلن سے ایک بار بھی یائر گلے شکوے شروع کر دیتا لڑکی زندہ نصیب ہوئی. اس کے رویے نے لڑکی کو زندہ کر دیا. اس کے رویے نے اس بحران سے باہر نکال لیا یائر کو. لڑکی زندہ ہوئی صرف اس کے والد کے رویے سے، اس کے کردار سے. آج میرے عزیزو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمارا بحران میں رویہ کس طرح کا ہوتا ہے. آیا بحران میں ہم گلے شکوے کرنے والے تو نہیں ہیں؟ ہمارا چال چلن بحران میں جو ہے وہ غلط چال چلن تو نہیں ہے؟ آج سیکھنے کا مقام ہے. بحران اور ہمارا رویہ کیسا ہے، بحران کے دوران ہمارا کردار کیسا ہے، بحران کے دوران ہمارا چال چلن کیسا ہے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان سے سن کر ان بحرانوں سے ان کو رہائی دوں گا، اور ان کے خاندان، ان کا ملک اور ان کی زندگی کو بحال کر دوں گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح قادر ذات، آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس صورت میں وہ باپ ہے، ایک صورت میں وہ باپ ہے، اس کا درجہ بڑا اتم درجہ ہے. لوگ بنی اسرائیل قوم خدا سے باتیں کرنے سے ڈرتے تھے. موسیٰ سے کہا تو ہی کر دو، ساڈے کو گل بھی نہیں ہوتی خدا نے. اور کوئی جس کا چہرہ نہ دیکھ سکتا تھا. یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا. رویہ بتا رہا ہوں، جو مشن اسے سونپا گیا، بحران میں سے گزرا. بحران پتہ کون سا ہے؟ دکھوں کا ہے. وہ چہرہ جس پر کوئی نظر نہیں کر سکتا تھا، لوگ تھکن گئے، لوگ تھپڑوں کی برسات کر دی گئی، آپ کی داڑھی مبارکہ کو نوچا گیا، اور کلوری کا سفر جاری رکھا. ایک باری صلیب جدھر کوئی 2-4 من لکڑی کا وزن نہیں سی، بلکہ نسل انسانی کے گناہوں کا بوجھ تھا. جس بوجھ کو لے کر یسوع مسیح چلتے، گرتے، اٹھتے اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں.
جو باپ نے کام سپرد کیا، یسوع مسیح کا رویہ یہ تھا کہ اس حالت میں جو حالت لوگوں کے مارتے ہیں، گالیاں، بہت کچھ، یسوع مسیح اس میں سے کامیاب ہوا۔ اور فلپیوں کا خط ہمیں بتاتا ہے، فلپیوں کا خط اس کے اس رویے کی وجہ سے کیا ہوا، اس رویے کی وجہ سے، دیکھا اسی واسطے، اس رویے، یہ جو رویہ اس نے اختیار کیا، اسی واسطے خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا، یا جو زمین کے نیچے ہے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے۔ یہ رویہ تھا اس کا، اسی واسطے بلند کیا گیا، اسی واسطے بہت سر بلند کیا گیا، کیونکہ اس نے صرف موت نہیں بلکہ لکھا صلیبی موت دوبارہ کی، موت نہیں بلکہ صلیبی موت، لعنت تھی، لعنت جو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا اسے لعنتی کہتے تھے۔ اس نے قبول کیا اس لعنت کو، اس نے قبول کیا، اسی واسطے اسے سربلند کیا گیا ہے۔ قرآن میں میرے عزیزوں ہمارا رویہ جو خدا کا مشن ہے، جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اس طرح کا ہو تو پھر قرآن سے خدا ہمیں نکالے گا اور ہمیں سربلند کرے گا۔ پھر ہماری بیماریاں جاتی رہیں گی، ہماری کمزوریاں، ہماری لاچاریاں، ہماری مصیبتیں، ہمیں چھٹکارا ملے گا، رہائی ملے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں بحرانوں سے رہائی دوں گا، میں تمہیں چھٹکارا دوں گا، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ اب یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیں بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ اس کی باتیں ماننے کی ضرورت ہے، جس طرح یائر نے مانی، پھر ہم بحران سے نکل سکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔